تمام لوگ جو اس دنیا میں موجود ہیں اور جو اس انصاف کو حاصل کرنے میں رکاوٹ کا ذریعہ بنیں گے، ان سب کو انشاءاللہ تعالی روز محشر کے دن تو میں ضرور جو ہے جواب طلب کروں گا ان لوگوں سے۔ ہم نے ان کو انتہائی محنتی پایا، بہت غربت کی زندگی انہوں نے گزاری، مگر اپنی بچوں کی تعلیم کے بارے میں وہ بہت زیادہ فکرمند ہوتے تھے۔ وہ جو ڈی ایس پی صاحب تھے اور وہاں پہ انویسٹیگیشن آفیسر جو بھی تھا، آئی او تھا، اس نے شاید انصاف نہیں کیا۔ حلال کی روزی تھی اور بڑی محنت سے کام کرتا تھا۔ یہ تو 2 کو شہید بھی کر دیا، 4 کو زخمی بھی کر دیا۔ چاہے وہ پولیس ہو یا کوئی بھی ہو، قانون سب کے لیے برابر ہے۔ جس طرح غریبوں کے لیے فوری کارروائی ہوتی ہے، اگر کوئی اس طرح کا امیر چاہے کر رہا ہے، کوئی اس طرح کا بندہ کر رہا ہے، اس کے لیے اسی طرح کارروائی ہونی چاہیے۔ اور اس وقت کوئی جاب کرتی ہے پرائیویٹ، اس کو لے کر ہی وہ اپنے آتے تھے جہاں وہ اس اندوناک حادثے کا شکار ہوئے۔ تو میں ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہوں، بہت اچھے انسان تھے۔ میرا نام امتیاز عارف ہے اور میں ایک استاد کے فرائض انجام دے رہا ہوں۔ ابھی تک جو پیش رفت ہوئی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں آپ مطمئن ہیں اس سے؟ دیکھیں، ابھی تک تو ہمیں جو ہے نا وقت ہی نہیں ملا کہ جو ہے نا ہم اس بارے میں سوچیں کہ جو پیش رفت ہوئی ہے، جو نظام کو چلانے والے ہیں انہوں نے نظام کے ساتھ انصاف کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، وہ اس کا موقع ہی نہیں ملا ہمیں دیکھنے کا۔ تدفین کرنے کے بعد تو جو ہے ہمیں کچھ ذرا ذہنی سکون ملا ہے کہ جو ہے جن کو ایف آئی آر کسی نے مجھے واٹس ایپ کی تھی، جو میں نے دیکھا ہے اس واٹس ایپ میں بالکل بھی اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ جو ہے وہ دفعات لگائے جائیں جو کہ ایک نشے کی حالت میں کوئی ہو شخص اس کو لگایا جائے، یا پھر کوئی سائیکولوجیکلی ڈسٹرب ہے تو اس کے لیے لگایا جائے۔ تو یہ دونوں دفعہ جو ہے وہاں پہ موجود نہیں ہے۔ لائر سے ڈسکس کر کے یا جو ہم جو تھوڑی بہت گوگل کر کے جو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا، وہ بھی قبرستان سے یہاں تک پہنچنے کا جو وقت ملا ہے جس میں گوگل کر کے ہم نے جو چیزیں دیکھی ہیں۔ نظام کو جو ڈی ایس پی صاحب تھے اور وہاں پہ انویسٹیگیشن آفیسر جو بھی تھا، آئی او تھا، اس نے شاید انصاف نہیں کیا۔ تو میں اس وقت یہ نہیں کہوں گا کہ جو ہے ان کی وہ بدنیتی پہ بنائی گئی ایف آئی آر ہے، شاید اس کو درست کر لیں۔ اچھا، نارملی ایسا دیکھا گیا ہے کہ بہت زور و شور سے ایسے اللہ واقع جب ہوتے ہیں، سوشل میڈیا بھی ہو گیا، الیکٹرانک میڈیا بھی ہو گیا، بڑا ایکٹیو ہوتا ہے، پھر کچھ عرصے بعد یہ بات دب جاتی ہے۔ آپ نہیں سوچتے اللہ نہ کرے ایسا اس کیس میں بھی ہوا تو آپ کہاں تک جانے کا ارادہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی ہم کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے کہ جو تمہاری بساط ہے وہاں تک تم کام کرو، اور جب وہ انکنٹرولبل ہو تو اللہ پہ چھوڑ دو۔ میرا بھائی جو تھا اس کو بچپن سے ہی شوق تھا کہ وہ اپنا کوئی کاروبار کرے، تو اس وجہ سے کبھی بھی اس نے کوئی نوکری کرنے کی کوشش نہیں کی، تو وہ کاروبار میں کامیاب کاروباری نہیں بن سکا۔ شاید ایک جو اس کے کاروباری نہیں بننے کی جو وجہ تھی وہ اس کا دین کے اوپر جو ہے بڑی مستقل مزاجی سے گامزن رہنا۔ آج آپ نے دیکھ ہی لیا، اتنے سارے لوگ نمازی موجود ہوں اور قبرستان میں بھی قبر پہ اتارتے وقت بھی اتنے سارے لوگ موجود ہوں، وہ لوگ تھے جن کو دکھ ہوا تھا اس واقعے سے۔ آمنہ جو ہے ماشاءاللہ سے، جو میرا بھائی جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا تو فائنینشلی واز ناٹ ویری ویل آف، لیکن جو ہے حلال کی روزی تھی اور بڑی محنت سے کام کرتا تھا، جیسے آپ نے ذکر کیا۔ ہماری کراچی یونیورسٹی کا یہ بچی جو ہے کراچی یونیورسٹی کے اسٹیٹس ڈپارٹمنٹ سے 4 ایئرز اس کے پاس اسٹیٹس کی کوالیفیکیشن تھی، جو کہ اس نے بڑے فلائنگ کلر سے پاس کیے تھے۔ اس کے پروفیسرز بھی جو ہے اس سے بڑے مطمئن تھے، اور اس کا شروع سے ہی ریسرچ کے حوالے سے اس کا شوق تھا۔ بزنس ایڈمنسٹریشن وتھ اسپیشلائزیشن ان بزنس انالیٹکس، جس میں ڈیٹا سائنس وغیرہ کا جو ہے مضامین اس کا اسپیشلائزیشن کا تھا، جس میں یہ ریسرچ ورک بھی ایک کر رہی تھی، جو 17 تاریخ کو اس کو اپنا ریسرچ پروجیکٹ کا وائوا ہونا تھا اس کا، جو ون آف دا لیڈنگ سافٹ ویئر ہاؤس آف دس کنٹری، وہاں پہ وہ کام کر رہی تھی۔ پاکستان میں خاص طور پہ یہ بہت تیزی سے ویگو پراڈو کلچر، وی ایڈ کلچر آیا ہے، یہ کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں نیچے۔ جی بالکل، آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ جو فرونیت ہے، فسائیت جو نظام، جی بالکل، میں جو پہلے ڈالے۔ جی ابھی ریسنٹلی چند ماہ پہلے جہاں میں جاب کرتا ہوں اس کے سامنے بھی ایک پارک تھا، اس پارک پہ جو ہے وہ ویگو ڈالا، اسے جو ہے اس نے جو ہے پارک میں آئے ہوئے ایک پوری فیملی کو
جو ہے رون دیا تھا، جس میں جو ہے وہ بچی، معصوم سی بچی، جس کو میں نے خود ویڈیو میں دیکھا. سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ اتنے سارے لوگ ہیں جن کے پاس لائسنس بھی نہیں ہے اینڈ دے آر ڈرائیونگ، اور وہ سڑک پہ موجود ہیں، تو پھر وہ منمانی کرتے ہیں اور لوگوں کو، عام شہریوں کو نقصان پہنچاتے ہیں. کیا لگتا ہے کہ اس کا آخری عمل کہاں تک اس کے لے کے جا سکتے ہیں؟ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما دیتا ہے کہ تمہاری جو سخت ہے نا وہاں تک تو تمہیں جانا ہے. جو چیز میرے کنٹرول میں نہیں ہے میں اس کا ذمہ دار بھی نہیں ہوں. تو ایٹ لیسٹ میں اتنا تو ذمہ دار ہوں کہ میں اللہ سے گلہ کروں روز محشر کے دن کہ اللہ ان لوگوں نے میرا انصاف نہیں دیا. وہ تمام لوگ جو اس دنیا میں موجود ہیں اور جو اس انصاف کو حاصل کرنے میں رکاوٹ کا ذریعہ بنیں گے، ان سب کو انشاءاللہ تعالیٰ روز محشر کے دن تو میں ضرور جو ہے جواب طلب کروں گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مایوسی گناہ ہے، تو میں تو مایوس نہیں ہو سکتا. میں پر امید رہوں گا. میں خود ایک اپنا پروفیشن ہے، ذریعہ معاش ہے میرا، اس پہ توجہ دوں گا کہ میں یہ عدالتوں کے جو ہے، میں کوئی پولیٹیکل لیڈر نہیں ہوں، تو میں انشاءاللہ تعالیٰ مایوس نہیں ہوں. اللہ سے تو ضرور دعا کروں گا، جو سب سے بڑی عدالت ہے وہاں تو میں اس کو تو میں کبھی بھی رد نہیں کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ جو اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، کچھ ریومرز آ رہی ہے کہ جو ہے وہ ان کے لواحقین نے کچھ پتہ نہیں کیا کوئی پیشکش آئی ہے اور ہم اس میں کوئی انٹرسٹڈ ہیں، تو یہ جو ہے ایسا کوئی نہیں ہے، ایسا ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جیلوں کے پیچھے ہونا چاہیے، یا جو ہے اگر یہ سائیکولوجیکل پرابلم ہے ان کو، تو یہ اپنی پراپر جگہ پہ ہونے چاہیے. سڑک پہ دندناتے نہ پھریں، اس قسم کی واقعات نہیں ہوں. عمران صاحب ہمارا ان کا تعلق تقریباً 40 سال سے تھا. وہ یہاں رہتے تھے. ہم نے ان کو انتہائی نفیس اور شریف انسان پایا. ہم نے ان کو انتہائی محنتی پایا. بہت غربت کی زندگی انہوں نے گزاری، مگر اپنی بچوں کی تعلیم کے بارے میں وہ بہت زیادہ فکر مند ہوتے تھے، اور انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ اپنی بچی کو پڑھایا، اور ماشاءاللہ انہوں نے اس میں MBA کیا، اور اس وقت کوئی جاب کرتی ہے پرائیویٹ، اس کو لے کر ہی وہ اپنے آ رہے تھے جہاں وہ اس اندوناک حادثے کا شکار ہوئے. تو میں ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہوں. بہت اچھے انسان تھے. ان کا زیادہ تر جو ہے پاپڑ اور جو سلینٹی وغیرہ کے چھوٹے لیول کا کاروبار تھا، اور وہ اکثر وہ سامان لے کر آتے تھے تو ہم ان کو دیکھتے تھے. اپنے بچوں کے بارے میں بہت حساس تھے. ان کے ایک بیٹے اب بھی جاب کرتے ہیں. والد مشکلات کا شکار تھے، مگر خوددار آدمی تھے، اور اپنی زندگی بڑے اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے پوری کر رہے تھے. چاہے وہ پولیس ہو یا کوئی بھی ہو، قانون سب کے لیے برابر ہے. جس طرح غریبوں کے لیے فوری کارروائی ہوتی ہے، اگر کوئی اس طرح کا امیر چاہے کر رہا، کوئی اس سابقے کا بندہ کر رہا، اس کے لیے اسی طرح کارروائی ہونی چاہیے. یہ تو 2 کو شہید بھی کر دیا، 4 کو زخمی بھی کر دیا. اور گورنمنٹ آف پاکستان کا یہ منظور شدہ قانون ہے جس میں ہم جانا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ فائٹ پوری کریں گے. اور پولیس سے رات بھی میری آئیو سے بات ہوئی، جی ہم کارروائی پوری کر رہے ہیں. بھائی کارروائی کر رہے ہیں. آپ نے چھٹی والے دن جو ہے نا، آپ نے 11 بجے کی گرفتاری ڈالی. آج جو چھٹی کا دن تھا اس میں آپ ریمانڈ لے گئے. اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ بیل ہو جائے. اس کی فیملی کا نقصان ہوا ہے، جن کا گھر اجڑ گیا. وہ پوری زندگی محنت کر کے اس بندے نے بچوں کو پڑھایا اور بیٹیوں کو پڑھایا. ایک بیٹی شہید ہو گئی بیچاری، ایک وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہے. ماں اس کی بیگم محترمہ بیوہ ہوش و حواس میں نہیں ہے. آپ ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی کہ بالکل پیچھے پیچھے گاڑی جا رہی ہے. گاڑی جاتے جاتے اس نے ہٹ کیا اس کو، اور دوسروں کو اس کو بھی ہٹ کیا. ان کا بھی مرڈر ہوا. 4 آدمی اور بھی زخمی ہوئے، انجرڈ ہوئے، اور ایک سٹی کار وہ بھی انجرڈ ہوئی. یہ عام کیس نہیں ہے، یہ اسپیشل کیس ہے جو اسپیشل کورٹ میں چلائیں گے انشاءاللہ. تھینک یو.